بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھیں۔ محترم اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنے لیکچر کے آغاز میں آپ سے سقراط کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سقراط اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے۔ گرمی کا موسم تھا اور سب کو بہت زیادہ پیاس بھی لگی ہوئی تھی۔ سقراط نے اپنے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اور جو قریب جھیل ہے پانی کی، اس میں سے کچھ پانی لے آؤ تاکہ ہم لوگ وہ پانی پئیں اور اپنی پیاس بجھا سکیں۔ شاگرد جھیل کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ جھیل کے پاس پہنچا تو دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ جھیل پر کپڑے دھو رہے ہیں اور پانی کو آلودہ کر رہے ہیں۔ ابھی وہ کھڑا یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ جھیل کے دوسرے کنارے سے کچھ بھینسیں پانی میں داخل ہو گئیں اور پانی کو گدلا کرنے لگیں۔ اب شاگرد کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس قدر گدلا اور گندا پانی اپنے ساتھیوں اور استاد کو کیسے پلائے، لہٰذا وہ پانی نہ لے کر گیا اور خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ گیا۔ اس نے جا کر سقراط کو ساری کہانی سنائی۔ سقراط نے کہا، چلو کچھ دیر ہم درخت کی چھاؤں میں آرام کر لیتے ہیں۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سقراط نے اسی شاگرد کو واپس بلایا اور کہا کہ اب جاؤ اور پانی پینے کے لیے کچھ پانی لے آؤ۔ شاگرد جانتا تھا کہ وہ پانی پینے کے قابل نہیں، وہ نہایت ہی گندا پانی ہے، لیکن وہ اپنے استاد کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتا تھا، لہٰذا وہ جھیل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ جھیل کے سامنے پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جھیل کا پانی صاف اور شفاف تھا۔ اس نے جھیل سے پانی کا مٹکا بھرا اور اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس واقعے کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزیں جو ہمیں ظاہری طور پر خراب لگ رہی ہوں، جب ہم انہیں تھوڑا سا وقت دے دیتے ہیں تو وہ خود بخود وہ سیٹ ہو جاتی ہیں۔ جس طرح اس پانی کو تھوڑا سا وقت ملا اور ساری مٹی، سارا گدلا پن نیچے بیٹھ گیا تو وہ پانی پینے کے لائق ہو گیا۔ تو اسی بات کو میں ایک اسٹوڈنٹ سے تشبیہ دینا چاہوں گی کہ ہم اساتذہ اکرام جب اسٹوڈنٹس کو کچھ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر اس کے نتائج حاصل ہوں، بچے فوری طور پر اس چیز کو سمجھیں اور ہمیں اس کا جواب دیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بچوں کو تھوڑا سا وقت دینا چاہیے تاکہ چیزیں ان کی دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں، آہستہ آہستہ وہ چیزوں کو سمجھیں اور اس کے بعد وہ ہمیں اس کے بہتر نتائج دے سکیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے آج کے لیکچر کی طرف۔ تو بیسیکلی آج ہم سیکھیں گے سلیس اور تشریح کا طریقہ۔ تو سب سے پہلے ہے تشریح کا طریقہ کار۔ تشریح کا آغاز شاعر کے تعارف سے کرنا چاہیے، خصوصاً ان کا تحریری انداز بیان کیا جانا چاہیے۔ یعنی کبھی بھی آپ تشریح کرتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر آپ شاعر کا
تعارف کروائیں گے اور ان کا تحریری انداز بیان کریں گے۔ اس کے بعد تشریح کے لیے مؤثر الفاظ کا انتخاب کیا جائے۔ الفاظ کا چناؤ ہمارا خوبصورت ہونا چاہیے، یعنی رف ورڈنگ یوز کرنے کی بجائے ہمارے الفاظ میں ایک اثر ہونا چاہیے، مؤثر الفاظ کا انتخاب کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد دوران تشریح اقوال، احادیث، روایات اور اشعار کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کا ایک بہت ہی اچھا تاثر ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی قول، حدیث یا شعر ہم تشریح سے ریلیونٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اقوال، احادیث، روایات اور اشعار کو صفحے کے درمیان میں لکھنا چاہیے، یعنی کہ وہ چیز ہم نومینیٹ ہونی چاہیے کہ یہ شعر یا قول یا حدیث یہ اس میں ایڈ کی گئی ہے۔ شعر کی تشریح کم از کم 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تشریح کرنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط بھی ضروری ہوتے ہیں، جن پر عمل کیے بغیر ہم تشریح کو مکمل نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلا اصول ہے شعر کی درست ادائیگی۔ اصول نمبر 2 ہے حوالہ۔ اصول نمبر 3 ہے نثری ترتیب۔ اصول نمبر 4 ہے مرکزی خیال۔ اصول نمبر 5 ہے مفہوم، اور اصول نمبر 6 ہے تبصرہ۔ سب سے پہلا ہے شعر کی درست ادائیگی، یعنی شعر کو بغور پڑھیں اور الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب تک ہم شعر کی ادائیگی درست نہیں کریں گے، ہمیں الفاظ ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آ رہے ہوں گے، تو ہمیں اس کی تشریح کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد حوالہ، شعر کا حوالہ دینا نہایت ضروری ہے کہ شعر کس نظم سے لیا گیا ہے یا کس غزل سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے نثری ترتیب، یعنی کہ اشعار کو سادہ الفاظ میں کنورٹ کریں، اسے اس کی شعری حالت سے نثری حالت میں لے آئیں، سادہ الفاظ میں، سادہ باتوں میں لے آئیں، تو اس کے بعد شعر کی تشریح کرنا نہایت ہی آسان کام ہوگا۔ نمبر 4 ہے مرکزی خیال۔ اشعار کا مرکزی خیال بیان کریں، یعنی جو امپورٹنٹ کنٹینٹس ہیں ان پر روشنی ڈالیں اور اس کے بعد پھر آگے تشریح کی طرف بڑھیں۔ نمبر 5 ہے مفہوم۔ اس میں آپ اپنے مشاہدات کا اظہار کر سکتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ شاعر کے کہنے کا کیا مطلب ہے یا شاعر کے کہنے کا کیا مقصد ہے۔ مفہوم کے بعد ہم اپنی تشریح کی طرف بڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے جی تبصرہ۔ تبصرہ میں شعر کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کیا جاتا ہے، اپنی فیلنگز بیان کی جاتی ہیں، اور تبصرہ تشریح کے درمیانی حصے میں کیا جا سکتا ہے، یعنی تبصرے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے سٹارٹ میں یا اینڈ میں کریں، بلکہ سٹارٹ میں یہ کرنا ہی کچھ غلط معنوں میں آئے گا، کیونکہ سٹارٹ ہمارا شاعر کے تعارف سے ہونا چاہیے اور حوالہ یا اس کا تحریری انداز وغیرہ اس سے ہمارا آغاز ہونا چاہیے، اور تبصرے کو ہمیں درمیان میں رکھنا چاہیے۔ جی، اشعار کی تشریح کے اصول و ضوابط کو جب تک ہم فالو نہیں کریں گے تب تک ہم تشریح کو اچھے طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آگے۔ سب سے پہلے ہے نظم۔ نظم کی تعریف۔ ہم کوئی چیز بھی بچے کو سمجھاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے، اب جیسے نظم، ہمارا ٹاپک ہے نظم یا نظم کی تشریح، تو سب سے پہلے تو ہم یہ کلیئر کریں گے کہ نظم کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کی تشریح کا آگے ڈیٹیل سے ہم طریقہ بتائیں گے۔ اب نظم کی تعریف یہ ہے کہ نظم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آرائش، زیبائش، ترتیب دینا یا بندوبست۔ ایسے اشعار جن میں ایک ہی خیال یا ایک ہی موضوع بیان کیا جائے یہ نظم کے اشعار کہلاتے ہیں۔
جی نظم کی خصوصیت یہی ہے کہ یہ پوری کی پوری جو ہے اس کے تمام اشعار ایک ہی خیال یا ایک ہی موضوع پر مشتمل ہوتے ہیں. اس میں مختلف قسم کے خیالات یا مختلف قسم کے موضوعات نہیں پائے جاتے. نظم کی اقسام حیت کے اعتبار سے. اب نظم کی اقسام کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر ہے جی پابند نظم. نمبر 2 ہے معرہ نظم. نمبر 3 ہے آزاد نظم. نمبر 4 ہے نثری نظم. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پابند نظم کے بارے میں. پابند نظم میں قافیہ کے اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے. تمام اشعار ایک ہی اصول پر مبنی ہوتے ہیں اور سارے مصرے برابر ہوتے ہیں. یعنی یہ پابند نظم کے نیم سے بھی ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو رہا ہے کہ پابند نظم قافیہ کے اصولوں کی پابندی اس میں ضروری ہوتی ہے. یعنی اس کے جو آخری شعر کے آخری الفاظ ہیں وہ ہم قافیہ الفاظ ہوتے ہیں اور اس کے تمام اشعار میں ایک ہی اصول پایا جاتا ہے اور اس کے مصرے برابر ہوتے ہیں یعنی ہم وزن ہوتے ہیں. جیسے کہ میں اس کی ایک ایگزامپل پیش کروں گی. سورج نے دیا اپنی شعاؤں کو یہ پیغام، دنیا ہے عجب چیز کبھی صبح کبھی شام. تو اس میں پیغام اور شام یہ دونوں ہم قافیہ الفاظ ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یہ شعر ایک وزن برابر کا وزن رکھتا ہے، ہم وزن ہے. اس کے بعد ہے جی معرہ نظم. معرہ نظم میں سارے مصرے تو برابر ہوتے ہیں مگر ان میں قافیہ کے اصولوں کی پابندی نہیں کی جاتی. جی ان کے مصرے برابر ہوتے ہیں لیکن ان میں قافیہ کی کوئی پابندی ضروری نہیں ہوتی. مثلاً کھیلتا ہے چمن میں فوارہ، پتیاں گر رہی ہیں گردا گرد، زرد اودی سفیدی نیلی سرخ، رنگ ان کا وہ غیروں کے مانند، پتھروں سے چمٹتا جاتا ہے، لکھی جاتی ہے داستان چمن. اب اس میں سارے مصرے برابر تھے مگر ان میں کوئی قافیہ کی پابندی نہیں کی گئی. اب دیکھیں فوارہ، گردا گرد، سرخ، مانند، جاتا ہے، داستان چمن، یہ کچھ بھی اس میں ہم قافیہ الفاظ کا استعمال نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اس کے بعد ہے جی آزاد نظم. آزاد نظم کے ہمیں نام سے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ نظم تمام پابندیوں سے آزاد نظم ہوتی ہے. اس میں قافیہ کے روایتی اصولوں کی پابندی بھی نہیں کی گئی ہوتی. یعنی کہ یہ کسی بھی پابندیوں کے اس میں کوئی بھی پابندیاں نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک آزاد نظم ہے. نہ ہی اس میں قافیہ کو دیکھا جاتا ہے نہ ہی اس میں اس کے وزن کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہم وزن ہو. مثلاً ایک چنبیلی کے منڈوے تلے، میکدے سے ذرا دور اس موڑ پر، دو بدن پیار کی آگ میں جل گئے، پیار حرف وفا، پیار ان کا خدا، پیار ان کی چتا، دو بدن اوس میں بھیگتے چاندنی میں نہاتے ہوئے، جیسے دو تازہ رو تازہ پھول. تو اس میں کوئی قافیہ کے اصولوں کی پابندی نہیں کی گئی. تو یہ کون سی نظم سے شعر لیا گیا ہے؟ آزاد نظم سے. اب ہمارے پاس لاسٹ ون ہے نثری نظم. نثری نظم ایسی نظم ہوتی ہے جس میں نثر کو شاعری کے انداز میں بیان کیا گیا ہو. اس میں مصرے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے اور قافیہ کی بھی کوئی پابندی نہیں ہوتی. یعنی یہ ہوتا تو ایک نثر ہے لیکن اسے نثری ترتیب سے شاعری ترتیب دے دی گئی ہو، نثری انداز سے اسے شاعرانہ انداز میں کنورٹ کر دیا گیا ہو، تو ایسی نظم نثری نظم کہلاتی ہے. اور اس میں نہ قافیہ کی پابندی ضروری ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں تمام جملوں کا ہم وزن ہونا ضروری ہوتا ہے. اب اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں گی. نثری نظم
نثری نظم کا شعر ہے جی: میرے بابا سب کہتے ہیں میری شکل آپ سے ملتی جلتی ہے، میری آنکھیں، میری پیشانی، میرے ہونٹ، میرا لہجہ، بات کرنے کا انداز، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا انداز، میرے ہاتھوں کی حرکت، سب کچھ آپ ہی جیسا ہے۔ اب ہم نے پڑھا جی پابند نظم، معرہ نظم، آزاد نظم اور نثری نظم۔ اب ہم کریں گے نظم کی تشریح کا طریقہ کار۔ نظم کی تشریح کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نظم کا عنوان دیں گے، شاعر کا نام دیں گے، پھر اس کے بعد شعر نمبر دیں گے یا شعر لکھیں گے جو بھی جس کی تشریح پوچھی گئی ہوگی۔ اس کے بعد اس کا مفہوم ہوگا چوتھے نمبر پر، اور پانچویں نمبر پر تشریح ہوگی، یعنی یہ 5 کنٹینٹس پر مشتمل ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے نظم کا عنوان ہونا چاہیے، پھر دوسرے نمبر پر شاعر کا نام ہونا چاہیے، تیسرے نمبر پر شعر نمبر ہونا چاہیے یا پھر جو شعر دیا گیا ہو وہ شعر لکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد چوتھے نمبر پر مفہوم ہونا چاہیے اور پانچویں نمبر پر ہماری تشریح ہونی چاہیے۔ یہ ہے ہماری نظم کی تشریح کرنے کا طریقہ کار، اور جو تشریح ہے وہ آپ کی کم از کم 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے، جبکہ مفہوم چند سطور پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی غزل۔ سب سے پہلے تو میں غزل کی ڈیفینیشن بتاؤں گی۔ غزل عربی لفظ غزال سے نکلا ہے اور غزل کا مطلب ہے عورتوں سے باتیں کرنا۔ اب جس طرح نظم کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ ایک ہی خیال یا موضوع پر مشتمل ہوتی ہے، اسی طرح سے اب غزل میں یہ ہوتا ہے کہ غزل میں ایک ہی موضوع یا ایک ہی خیال نہیں پایا جاتا، بلکہ اس جو ایک غزل ہے وہ مختلف خیالات یا مختلف موضوعات پر مشتمل ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے جی غزل کی تشریح کرنے کا طریقہ کار۔ سب سے پہلے شاعر کا نام لکھنا ہوگا، اس کے بعد صنف ادب، اس کے بعد شعر نمبر، مفہوم اور تشریح۔ اس کے بھی 5 ہی کنٹینٹس ہیں جن پر غزل کی کسی بھی ایک شعر کی تشریح مشتمل ہوتی ہے۔ شاعر کا نام لکھنا ہے، اس کے بعد صنف ادب، یعنی جس طرح آپ نے نظم کا عنوان دیا اسی طرح آپ غزل کا صنف ادب دیں گے، پھر شعر نمبر یا شعر لکھیں گے، اس کے بعد چند سطور پر مشتمل ایک مختصر سا مفہوم کریں گے، دین تشریح کریں گے، اور تشریح ہماری کم و بیش 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ ان 5 کنٹینٹس پر اگر ہماری تشریح مشتمل ہوگی تو وہ ایک بہت ہی اچھی تشریح ہوگی اور اس میں اچھے مارکس ملنے کے امکانات ہوں گے۔ اس کے بعد ہے جی اقتباس۔ اقتباس کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر ہمیں بچوں کو یہ کلیئر کرنا ہے، اس کا معنی کلیئر کرنا ہے کہ اقتباس ہوتا کیا ہے، اقتباس کسے کہتے ہیں۔ اقتباس کا مطلب ہے چھانٹا ہوا، چنا ہوا یا منتخب کیا ہوا، یعنی کہ کسی ایک چیپٹر میں سے، کسی ایک لیسن میں سے ایک چھوٹا سا جو ہے عبارت کہہ لیں اسے یا پیراگراف کہہ لیں، اسے چھانٹ لینا، اسے علیحدہ کر لینا، اسے منتخب کر لینا، یہ ہے اقتباس۔ اب اقتباس کی تشریح کرنے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے سیاق و سباق کرنا۔ اب ہم سمجھیں گے کہ سیاق و سباق کیا ہے، سیاق و سباق کی ڈیفینیشن دیکھیں گے، اس کے بعد سیاق و سباق کی اقسام بھی ہیں وہ بھی دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے سیاق و سباق کا معنی۔ سیاق کا معنی ہے بعد میں اور سباق کا معنی ہے پہلے، یعنی ہمارے اسٹوڈنٹس کو فرسٹ آف آل تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ سیاق و سباق
کا میننگ کیا ہے، اور جب تک ہمیں کسی چیز کا معنی کلیئر نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو تب تک ہم اس کا مقصد کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اسے ہم نے کس وے میں آگے لکھنا ہے یا تحریر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا معنی کلیئر کریں گے کہ سیاق کا معنی ہے بعد میں اور سباق کا معنی ہے پہلے، یعنی پہلے اور بعد کی بات جو ہے وہ سیاق و سباق میں بیان کی جاتی ہے۔ سیاق و سباق میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو عبارت ہے یا جو ان کے پاس اقتباس ہے، اس سے پہلے کی سٹوری کیا ہے، اس سے پہلے کا واقعہ کیا ہے اور اس کے بعد کا واقعہ کیا ہے، جو ہم نے مختصراً بیان کرنا ہوتا ہے۔ جو ہمارا سیاق و سباق ہے وہ 7 سے 12 سطور پر مشتمل ہونا چاہیے، یعنی کم سے کم سیاق و سباق 7 لائنوں پہ ضرور ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 12 لائنوں پر ضرور مشتمل ہونا چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو سیاق و سباق اور سلیس کا ڈفرنس نہیں پتہ ہوتا، تو کیا کرتے ہیں کہ سیاق و سباق میں اپنی پوری تشریح لکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب تشریح لکھنے کی باری آتی ہے تو وہ اس کے لیے ان کے پاس چند لائنوں کا مواد باقی ہوتا ہے۔ تو جب ہمیں پتہ ہوگا کہ سیاق و سباق جو ہمارا ہے وہ 7 سے 12 لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے، یعنی اس کی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے۔ اگر آپ نے 7 لائنوں کا سیاق و سباق کرنا ہے تو ہماری تشریح اس سے 3-4 گنا زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر 12 لائنوں پر کرنا ہے تو اسی نسبت سے اس کی تشریح بھی 3-4 گنا زیادہ ہونی چاہیے، یعنی کہ ہمارا جو سیاق و سباق ہے وہ سلیس سے کافی چھوٹا ہونا چاہیے۔ اب ہے جی سیاق و سباق کی اقسام۔ سیاق و سباق کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 مثالی اور نمبر 2 اجمالی۔ اب جو اس کی مثالی قسم ہے، مثالی میں اقتباس سے پہلے اور بعد کے مقامات کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جو اجمالی ہے اس میں اقتباس کے اہم نکات کو مختصراً بیان کیا گیا ہوتا ہے۔ اب ہمیں ہمارے سیاق و سباق میں یہ دونوں چیزیں نہایت، یعنی اس کی دونوں اقسام ہی اپنی اپنی اہمیت کی حامل ہیں، اور یہ دونوں ہی بہت امپورٹنٹ ہیں کہ اقتباس جو مثالی ہے اس میں اقتباس سے پہلے اور بعد کے مقامات کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جو اجمالی ہے اس میں تمام اہم نکات کو مختصراً بیان کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے سیاق و سباق لکھنے کا طریقہ، جو کہ میں پہلے ہی کلیئر کر چکی ہوں کہ سیاق و سباق ہمارا جو ہے وہ 7 سے 12 لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے، اور ہمارے سیاق و سباق میں ایک مختصر فارم میں مختصر آپ نے لکھنا ہے کہ اس جو اقتباس ہے اس سے پہلے کی سٹوری کیا ہے اور اس سے بعد کی سٹوری کیا ہے، یعنی کہ جب آپ سیاق و سباق میں اقتباس کے پہلے اور بعد کے مقامات کا شارٹ فارم میں اسے لکھ دیں گے، بیان کر دیں گے، تو اس کے بعد تشریح کرنا بھی آسان ہو جائے گی اور تشریح سمجھ میں بھی آئے گی۔ جبکہ اگر ہم ان 2-3 لائنوں پر ہی تشریح لکھنا شروع کر دیں گے ڈائریکٹلی، تو پھر وہ ہمارے لیے مشکل ہوگا تشریح کو سمجھنا، اور ہمارے اس سے مارکس بھی ہمارے کٹیں گے سیاق و سباق نہ لکھنے کی وجہ سے۔ تو سیاق و سباق ہمارا 7 سے 12 لائنوں پر ہو، اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سیاق و سباق میں پہلے اور بعد کی باتوں کا مختصراً ذکر بھی ضرور ہونا چاہیے۔ اب ہے جی سلیس کا طریقہ۔ اب سلیس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب سیاق و سباق کر لیا ہے تو اس کے بعد سیاق و سباق سے 3 گنا زیادہ ہماری جو سلیس ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب میں جو ہے ہمارے اقتباس کی تشریح کا طریقہ کار اس سے کمپلیٹ میں ریپیٹ کرنا چاہوں گی۔ اقتباس کی تشریح کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہے حوالہ متن۔
حوالہ متن لکھیں گے. حوالہ متن کے آگے 2 جز ہوں گے جس میں نمبر 1 ہوگا مصنف کا نام اور نمبر 2 ہوگا سبق کا عنوان اور مصنف کا نام. یہ اس کے 2 جز ہوں گے حوالہ متن میں. ٹھیک ہے. حوالہ متن کرنے کے بعد اگلا سٹیپ ہوگا خط کشیدہ الفاظ کے معنی. یعنی جو اوپر آپ کو اقتباس یا عبارت دی گئی ہوگی اس میں جو انڈر لائن ورڈز ہوں گے ان کو آپ نے نیچے لکھیں گے آپ اور اس کی پھر آگے معنی کلیئر کریں گے. جب حوالہ متن میں سبق کا عنوان اور مصنف کا نام لکھ لیں گے، خط کشیدہ الفاظ کے معنی کلیئر کریں گے تو اس کے بعد سیاق و سباق کی طرف بڑھیں گے. جب ہمارا سیاق و سباق بھی کمپلیٹ ہو جائے گا دین ہم سلیس کریں گے. یہ ہے ہمارا کس اقتباس کی سلیس کرنے کا طریقہ کار. جی لیکچر کے مقاصد کیا ہیں؟ ہمارے آج کے لیکچر کے مقاصد یہ ہیں کہ اس میں ہم نے آج نظم، غزل، اقتباس ان سب کے معنی کلیئر کیے، ان کی ڈیفینیشنز دیکھیں، ان کو تشریح کرنے کا طریقہ دیکھا، سیاق و سباق کی اقسام دیکھیں، ان کا معنی کلیئر کیا. تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کا، بتانے کا اور آپ کے سننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو اب اس اہل کرنا ہے کہ ان کے سامنے کوئی شعر آ جائے تو انہیں بالکل بھی مشکل نہ لگے، چاہے وہ شعر کسی نظم سے لیا گیا ہو، کسی غزل سے لیا گیا ہو یا وہ کوئی عبارت ہو جس کی سلیس یا تشریح کرنی ہو. تو اسٹوڈنٹس کو مشکل بالکل بھی نہیں لگنا چاہیے کہ ہم نے بچوں کو اتنے اچھے سے ٹرین کر دینا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آئی ہوں گی، اور اگر کچھ سمجھ نہیں بھی آیا تو جب ہم اس کو ریٹن فارم میں لکھیں گے، اس کی اسائنمنٹ تیار کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ ہمیں ہمارے ہاتھ سے جب ایک دفعہ یہ چیزیں گزر جائیں گی، ہم انہیں لکھ لیں گے تو یہ ہمارے مائنڈ میں فٹ ہو جائیں گی. موسٹلی تو یہ چیزیں ٹیچرز جانتی ہوتی ہیں. جب ہم جس شعبے میں ہیں یہاں یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو کروانی ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے جو کمی بیشی ہے ہمارے سمجھنے میں، سمجھانے میں، وہ ہماری کلیئر ہو جائے اور ہم اپنے بچوں کو بہتر طریقے سے یہ تشریح کا طریقہ کار سمجھا سکیں. اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.